السلام علیکم، صحت کی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ چیا سیڈ ایک ایسا بیج ہے جو کہ مجھ سمیت مجھے پتا ہے آپ سب کے کچن میں موجود ہے، اور ہم سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کا استعمال کرتے ہیں، ویٹ لاس کے لیے اس کو بہت ہی ہیرو قسم کی کوئی چیز سمجھتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ جب بھی ویٹ لاس کی جتنی بھی ریسیپیز آتی ہیں یہ ان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں آپ ان کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک بڑا ہی عجیب قسم کا انکشاف ہوا ہے پچھلے دنوں ایک خاتون کے ساتھ، کہ اس نے جب اپنی پیٹ درد کی اور شدید تکلیف کی شکایت کی، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو سٹمک ہے اس کے اندر کوئی فائٹو بیزور ٹائپ کوئی چیز ہے، یعنی کہ فائٹو کہتے ہیں پلانٹ کو، پودے کو، اور بیزور کہتے ہیں جیسے کوئی بالوں کا گچھا بن جائے، یا یوں کہہ لیں گول سی کوئی سخت سی کوئی چھوٹی سی جیسے کنکری ٹائپ کوئی چیز جو ہو اس کو بیزور کہتے ہیں۔ اب فائٹو بیزور ان کو ملا اور باقاعدہ اس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ سٹمک سے آنتوں میں جو ہے یہ کراس نہیں ہو رہا، نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں ہے پیشنٹ۔ باقاعدہ بہرحال انہوں نے اس کو سرجری کر کے ریموو کیا تو دیکھا کہ وہ چیا سیڈز ہیں، اور یہ سٹوری ٹھیک ٹھاک وائرل ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک لوگوں نے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان خاتون نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ تو یہ تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چیا سیڈز کے کیا فائدے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ میری طرح چیا سیڈ کے بہت شوقین ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اس طرح کے پریکاشنز بتانے لگی ہوں، کچھ اس طرح کی احتیاطیں بتانے لگی ہوں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس طرح کے کسی بھی بڑے مسئلے سے آپ دوچار نہ ہوں۔ دیکھیں، چیا سیڈ کے بارے میں آپ یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک رچ فائبر کانٹینٹ ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کے اندر فائبر بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح چیا سیڈ کے اندر بھی فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے والے سے آپ نے کچھ چیزوں کو بالکل نہیں بھولنا۔ اس میں سب سے پہلی کیا ہے کہ اس کا آپ نے 1 ٹی اسپون سے زیادہ استعمال نہیں کیا ہوا بغیر بھگوئے ہوئے۔ اگر آپ اس کو بھگو لیتے ہیں تو بھگونے کے بعد آپ 1 سے 2 ٹیبل اسپون یعنی بڑا چمچ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بھیگا ہوا نہیں ہے تو 1 ٹی اسپون انف ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیا سیڈ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ یہ اپنے سے 12 گنا زیادہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس لیے اس کو اس کی مقررہ مقدار سے زیادہ لینا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو چیو کر کے کھائیں، اس کو چبا کے کھائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ پانی کا استعمال ضرور کریں۔ تیسرا یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو بھگو کے استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے سمودیز وغیرہ میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ اس کو بغیر بھگوئے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کرش ہو جاتا ہے، لیکن ادروائز اگر آپ اس کو اپنے یوگرٹ دہی کے اوپر استعمال کرتے ہیں، سیلڈز کے اوپر استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں کوشش کریں کہ آپ ان کو بھگو کے استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اگر دوسری صورت میں آپ کے پاس وقت کی کمی تھی، یا بھول گئے تھے، یا آپ نے بھگوئی نہیں تھی، تو پھر 1 ٹی اسپون سے زیادہ کا استعمال نہ کریں۔ چوتھا، اس بات کا دھیان کریں کہ اگر آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں، یا آپ خون پتلا کرنے والی ادویات کھا رہے ہیں، یا یہ کہ آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، تو ان تینوں صورتوں میں آپ نے اپنی ادویات کے ساتھ چیا سیڈ کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے 1 سے 2 گھنٹے کا گیپ دینا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ابھی چیا سیڈ کھائے تھے تو ساتھ ہی آپ نے دوائی کھا لی، یا دوائی کھائی تھی تو ساتھ ہی آپ نے چیا سیڈ کا استعمال کر لیا، بلکہ آپ نے کم سے کم بھی 1 سے 2 گھنٹے کا گیپ دینا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چیا سیڈ ہے اس کے اندر بھی قدرت نے کچھ ایسے خواص رکھے ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو مینٹین کرتے ہیں، یہ ڈائبٹیز کو بھی مینٹین کرتے ہیں، آپ کے بلڈ گلوکوز لیول کو یہ بہتر کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کریں اور پھر آپ چیا سیڈ کا استعمال کریں۔ 99% لوگ نہیں جانتے کہ چیا سیڈ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ چیا سیڈ کو مستقل استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسی کے خاندان کے 2-3 بیج اپنے گھر میں اکٹھے رکھیں۔ جیسے کہ چیا سیڈ ہے، اسی طرح انہی خصوصیات کے ساتھ تخم لنگا جو ہے یہ اپنے گھر میں رکھیں،
ہمپ سیڈ HEMP ہمپ سیڈ جو ہے یہ اپنے گھر پہ رکھیں، اور اسی طرح فلیکس سیڈ جو ہے، ان ساری جو یہ جو چاروں طرح کے بیج ہیں ان کی اپنی بہترین خصوصیات ہیں. سب کے اندر فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سارے ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ آپ کے بلڈ گلوکوز کو بھی نارمل کرتے ہیں، یعنی کہ آلموسٹ اس کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو کہ چیا سیڈ کے اندر موجود ہیں. 19-20 کے فرق سے تقریباً وہی ساری خصوصیات یہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اس لیے میرا تو ان کو کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ہفتہ چیا سیڈ کا استعمال کرتی ہوں، پھر ایک ہفتہ السی کے بیج استعمال کر لیتی ہوں، پھر ایک ہفتہ جو ہے وہ میں ہم سیڈ استعمال کر لیتی ہوں. اس طرح سٹمک بھی ان سب چیزوں کا یوز ہو جاتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سب کے اندر جو بھی نیوٹرینٹس ہیں، جو بھی ان کے اندر چھپی ہوئی قدرت کی خوبصورت خصوصیات ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں مل جاتی ہیں. چیا سیڈ کے معاملے میں ہمیشہ اس کی خوراک کا دھیان کریں. اس کی مقررہ مقدار سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ آپ کے ساتھ بھی فائٹوبیزور کی کیفیت ہو سکتی ہے. فائٹوبیزور اصل میں ایک ایسی بال ہوتی ہے جو کہ آپ کے گٹ ایریا میں پھنس جاتی ہے، وہاں سے پاس نہیں ہوتی، کراس نہیں ہوتی، اور پھر یہ شدید پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بہت ساری اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتی ہوں. منت مقصودی سائننگ آف. سی